بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحو، مضمون مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر 1 اور باب نمبر 2۔ باب نمبر 2 میں ہم قیام پاکستان سے آغاز کریں گے، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا ٹاپک وہ قرارداد لاہور ہوگا۔ قیام پاکستان کے تھوڑے سے پس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ قیام پاکستان کیوں ضروری تھی۔ قیام پاکستان مطلب پاکستان کو قائم کرنا یا پاکستان کو بنانا۔ تو اس وقت برصغیر پاک و ہند میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کا قیام یا پاکستان کا بننا وہ ضروری تھا، بلکہ ناگزیر تھا۔ اس میں سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی۔ اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر برصغیر میں مسلمانوں اور انگریزوں ہندوؤں کے درمیان مختلف فسادات اور جنگیں وہ ہو چکی تھیں، اور بار بار مسلمانوں کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ سب ایک طرف ہو گئے اور انگریز حکومت وہ دوسری طرف۔ پھر اس کے باوجود بھی 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نے انگریزوں کو شکست نہ دے سکا، اور اس جنگ میں ناکامی کے بعد اس جنگ کا سارا خمیازہ وہ مسلمانوں کے سر پر آیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور پھر اس کے بدلے میں مسلمانوں کو کلیام، پانسیاں اور توپوں سے اڑانے کی سزائیں وغیرہ وغیرہ وہ دی گئی۔ ہندوؤں کو بھی دی گئی، لیکن ان کی سزائیں کچھ کم تھی اور ہماری سزائیں مسلمانوں کی وہ زیادہ تھی۔ پھر انگریزوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان رہنماؤں نے کچھ تعلیمی اداروں کا قیام کیا۔ یہ آپ لوگوں نے 8 کلاس میں تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ اس میں علی گڑھ پہلے اسکول اور پھر کالج، یونیورسٹی کا قیام، دیوبند مدرسے کا قیام، اور ندوۃ العلماء جیسے تعلیمی اداروں کا قیام۔ اب ان کے قیام سے کیا ہوا؟ علی گڑھ انگریزی تعلیم کی طرف زور دیتا تھا، تو اس کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سربراہی میں دیوبند ادارے کا قیام ہوا، جو کہ دینی علوم پر زور دیا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انگریزی علوم اور دوسرے طرف پر دینی علوم، تو اس میں سے ضرورت کچھ ایسے اداروں کی تھی کہ وہاں پر ہمارے برصغیر کے خصوصاً مسلمانوں کے لیے وہ دونوں کام کرے، انگریزی تعلیم کا بھی اور دینی علوم کا بھی۔ تو پھر ندوۃ العلماء اور سندھ مدرسۃ الاسلام جیسے ادارے وہ سامنے آئے۔ ان کے قیام سے انہوں نے اپنے علاقائی مضامین جیسے کہ اردو، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ وغیرہ وہ بھی انہوں نے اسلامیات اور یہ بھی مضامین کے ساتھ سائنس اور انگریزی کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ تو یہاں پر ایک طبقاتی نظام بھی شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی کا قیام بھی سامنے آیا، A.O. ہیوم کی طرف سے، اور اس پارٹی کا قیام اور مقصد یہ تھا کہ یہ برصغیر کے تمام لوگوں کی واحد پارٹی ہوگی اور یہ ان کا پلیٹ فارم ہوگا، یہاں سے تمام مسائل وہ حل ہوں گے۔ لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ اس پارٹی میں
انگریزوں اور ہندوؤں کا غلبہ یا ان کی گرپ اس پارٹی پر زیادتی مسلمان صرف برائے نام یہاں پہ وقت گزار رہے تھے. وہ جگہ مسلمانوں کو نہ مل سکی جو وہ چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی باتیں، جس طرح 1905 میں تقسیم بنگال کا جب فیصلہ کیا گیا اس پر مسلمان خوش تھے، لیکن ہندو جتنے اکثریتی لوگ تھے وہ اس سے ناخوش تھے، کیونکہ ان کا ایک اکثریتی صوبہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. تو 1911 میں تنسیق تقسیم بنگال کا واقعہ سامنے آیا. دیکھیں یہ سارے جو چیزیں تھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک اور ہندوؤں کے ساتھ تھوڑا نرم سلوک. یہاں کانگریس پارٹی میں بھی کچھ اس طرح. تعلیمی اداروں میں بھی جو کامیاب طلبہ تھے تو کامیاب طلبہ میں سے ہندوؤں کو پہلے ترجیح دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بعد میں، اور ہندوؤں کو تھوڑے اچھے سے عہدے وہ دیا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو کمتر عہدے دیا کرتے تھے. کانگریس پارٹی میں بھی کچھ اس طرح کے ناروا سلوک تھے. تقسیم بنگال میں بھی انہوں نے یک طرفہ فیصلہ دیا ہندوؤں کے حق میں. جب وہ ناخوش تھے تو انہوں نے دوبارہ بنگال کی تقسیم کو 1911 میں ختم کیا. اس طرح 1937 کے انتخابات میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے برصغیر میں مختلف مقامات پر، جیسے کہ چورا کا واقعہ، وہاں پہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فسادات ہوئے تھے. پہل ہندوؤں نے کی تھی، سڑکوں پر، راستوں میں، اور حتیٰ کہ جیلوں میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے، ان پر تشدد کیے گئے، ان کو مارا گیا، جان سے مار دیے گئے مسلمانوں کو. اور پھر اسی طرح کا واقعہ وہ کوہاٹ میں بھی سامنے آیا. شہیدی سنگٹن والے واقعات، موبلا قبائل والے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ہندی تنازعہ 1867 میں جب سامنے آیا. تو یہ سارے واقعات اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اس برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک وہ کیا جا رہا تھا، جبکہ ہندوؤں کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے جا رہے تھے. یہاں تک کہ ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک بھی چلائی تھی، ہندوستان چھوڑو تحریک. لیکن اس کے باوجود انگریز مسلمانوں سے زیادہ نفرت کرتے تھے بنسبت ہندوؤں کے. تو یہ تو کچھ مختصراً اس کا پس منظر تھا قیام پاکستان کے حوالے سے کہ کیوں مسلمان رہنما، خصوصاً قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور ان کی ٹیم اس بات پر کیوں مجبور ہو گئے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن بنانا چاہتے تھے. تو اس پس منظر کی وجہ سے انہوں نے، اب ہم آتے ہیں قرارداد لاہور کی طرف. قرارداد لاہور 1940 یہ پاس کی، 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد منظور ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ قرارداد یہاں سے ایک نظریہ بھی وجود میں آتا ہے. 1940 میں انہوں نے یہ قرارداد منظور کی. لاہور، جہاں پر آج کل مینار پاکستان ہے، اسی پوائنٹ پر ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا مسلمانوں کا، اور برصغیر کے مختلف علاقوں سے، پنجاب سے صوبہ سرحد جو موجودہ KPK، اس طرح بہار، بنگال، سندھ وغیرہ مختلف علاقوں سے لیڈرز وہ جمع ہو گئے. ان کے نام آپ کے قرارداد لاہور والے ٹاپک میں یہ دیے گئے ہیں.
اور اس قرارداد کو مولوی فضل حق نے پیش کیا تھا۔ اچھا، اس قرارداد میں مسلمانوں کا یا مسلم لیگی رہنماؤں کا مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ ان کا قرارداد لاہور میں یہ تھا کہ ان کو آزاد اسلامی ریاست اس کا قیام تھا بر صغیر میں، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو وہ علاقے اسلامی ریاست یعنی پاکستان کے شکل میں وہ سامنے آتے تھے۔ مطلب کہ ایک مشرقی حصہ یعنی بنگال اور دوسرا مغربی حصہ جو کہ موجودہ پاکستان ہے۔ یہ علاقے اس کی نشاندہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ پوائنٹ، اور ان کا مطالبہ تھا کہ جغرافیائی رد و بدل، معمولی رد و بدل کر کے ایسے علاقے وہ مسلمانوں کو دیے جائے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور وہ علاقے جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہو وہ ہندوستان یا ہندوؤں کو دیے جائیں، اور مسلمان اپنے لیے ایک آزاد آئین بنائیں گے اور ہندو ہندوستان کے لیے اپنا ایک آزاد آئین بنائیں گے۔ تو اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد کو اردو اخبار نویسیوں یا ہندو رپورٹروں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، جبکہ بعد میں قائد اعظم نے بھی اس کو یہی نام دیا، قرارداد پاکستان، کہ جب آپ کہتے ہو کہ قرارداد پاکستان تو قرارداد پاکستان ہی صحیح، کیونکہ ہمارا مشن بھی تو آگے پاکستان کے لیے ہے، نہ کہ صرف لاہور کے لیے۔ تو ہمارے آج کے ٹاپک میں ہم نے قیام پاکستان کے حوالے سے مختصراً پڑھا اس کا پس منظر کہ مسلمان رہنما لیڈرز یا برصغیر کے مسلمان وہ کیوں اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد وطن بنانا چاہتے تھے۔ تو اس کے پیچھے مختلف واقعات تھے جس کا مختصراً ہم نے ذکر کیا، اور پھر اس پاکستان کے قیام کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی 1940 میں، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے ایک اسلامی ریاست پاکستان کی شکل میں ہونا چاہیے، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہ علاقے پاکستان میں شامل ہونے چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ دو ٹاپکس سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ یہ واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما